السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل حسنین۔ ناظرین، آج 13 ستمبر کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونا تھا، جو کہ ہو رہا ہے اور ابھی بھی جاری ہے اس ویڈیو کی ریکارڈ کرنے تک۔ لیکن آج اجلاس میں جسٹس منیب اختر، جو کہ کمیشن کے ممبر ہیں، وہ اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے شرکت نہیں کی۔ آج رولز 2010 کے اس میں ترامیم کے حوالے سے جو سفارشات جسٹس منصور علی شاہ نے تیار کی تھی، اس کو ٹیبل کیا گیا، اس پر بحث ابھی ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے، معاملات زیر غور ہے۔ لیکن جسٹس منیب اختر جو ہے تو وہ آج انہوں نے اجلاس میں شرکت کی اور بائیکاٹ کر دی ایک طرح سے۔ میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی حسنات محمود ملک، ان سے بہتر چیمبر کے معاملات کوئی نہیں جانتا تمام سپریم کورٹ رپورٹرز میں۔ بہت شکریہ حسنات ملک صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ جسٹس منیب اختر کیوں اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے کیوں نہیں، اگر تو ان کا کوئی اختلاف تھا بھی کسی معاملے پہ تو وہ بیٹھ تو سکتے تھے۔ دیکھیں، جب یہ جوڈیشل کمیشن کے رولز کی تبدیلی کی کمیٹی بنی، اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس میں اٹارنی جنرل لا منسٹر کو شامل کیا گیا ہے، تو یہ کیئر ٹیکر ہیں، یہ میٹنگ نہیں، یعنی یہ کمیٹی نہیں بن سکتی۔ ان کو اعتراض تھا اور اس بیس پہ انہوں نے آبجیکشن کیا، لیکن کمیٹی میجارٹی سے بن گئی۔ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی اعتراض مناسب بھی نہیں تھا، کیونکہ اٹارنی جنرل لا منسٹر تو 2 ممبر ہیں، جوڈیشل کمیشن میں میجارٹی تو دوسرے ججز کی ہے، اگر وہ ایک طرف ہو جائیں تو ان کی کیا سچویشن، اور وہ اٹارنی جنرل ابھی موجود ہیں، منصور عوان بھی۔ تو خیر، یہ میٹنگ دسمبر 4 کو یہ کمیٹی بنی تھی، سب کمیٹی جیسے منصور علی شاہ کی سربراہی میں، جس کو یہ مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کے 2010 کے رولز میں تبدیلی کے آپ ہمیں سجیسٹ کریں، رولز میں تبدیلیاں، اور تاکہ ٹرانسپیرنسی انشور ہو، چیف جسٹس کا اختیار جو چیف ججز کی اپوائنٹمنٹ میں وہ ریگولیٹ ہو۔ یہ کمیٹی کے 3 اجلاس ہوتے ہیں۔ جنوری میں یہ ایک ڈرافٹ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز صاحب جو چیئرمین ہے جوڈیشل کمیشن کے، ان کو بھیج دیتے ہیں کہ جی یہ ڈرافٹ ہے۔ ڈرافٹ سارے ممبران کو سرکولیٹ ہوتا ہے، تقریباً 27 کے قریب ممبران ہیں جوڈیشل کمیشن کے، سارے جو ہیں پروونشل جوڈیشل کمیشن اور فیڈرل جوڈیشل کمیشن کے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب 4 مہینے بعد مئی میں میٹنگ بلاتے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن کے رولز کی تبدیلی کے حوالے سے۔ جو یہ میٹنگ شروع ہوتی ہے تو لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنے جا رہی ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ نے رولز تبدیل کیے اور امینڈمنٹ ہو گئی تو یہ ساری ایکسرسائز بے سود ہو جائے گی۔ تو جیسے یہ افریدی بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اگر امینڈمنٹ ہو رہی ہے تو پھر ہم ارجن کر دیتے ہیں۔ سارے ممبران یونینیمسلی یہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، ہم میٹنگ ایڈجرن کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جوڈیشل کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرے، ججز کی اپوائنٹمنٹ میں پروسیجر چینج کرنا ہے۔ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو ایک بنایا جا رہا ہے، اور تاکہ پارلیمانی کمیٹی ختم کر کے وہیں لا میکرز کی ریپرزنٹیشن ہوگی۔ تو خیر، آپ کو پتہ ہے کہ 12 جولائی کی میٹنگ جو ججمنٹ آتی ہے ریزرو سیٹ میں، حکومت کے پاس 2/3 ختم ہو جاتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے ایفرٹ بھی چل رہی ہیں، لیکن دوسری طرف چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے اجلاس طلب کر لیا رولز امینڈمنٹ کا۔ تو آج جب رولز کا امینڈمنٹ کا اجلاس ہوا تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ پچھلے اجلاس ہم نے اس وجہ سے ملتوی کیا تھا کہ لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ نے یہ کہا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا اسٹیٹس بتائیں۔ تو لا منسٹر جو ہیں وہ آج موجود نہیں تھے، انہوں نے اٹینڈ نہیں کی میٹنگ۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ یہ بعد میں دیکھیں گے، آگے چلیں میٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ واک آؤٹ کر گئے کہ جی پہلے آپ یہ بتائیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے۔ تو یہ افریدی صاحب نے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا سٹیٹس ہے۔ تو اٹارنی جنرل نے جو بتایا جا رہا ہے، ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی چیز ایسے میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن جو ابھی انہوں نے باہر بات کی انفارملی، تو وہاں وہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جوڈیشل کمیشن کے پاس یہ نہیں ہے پروگریٹو کہ اختیار ہے کہ وہ ہم سے پوچھے، یہ حکومت کا اختیار ہے امینڈمنٹ کرنا اور یہ وہ۔ تو وہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس وقت اٹارنی لا منسٹر نے یہ بات کی، اب لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لا منسٹر نے کی، میں نے نہیں کی اٹارنی جنرل نے۔ تو وہ کانسٹیٹیوشن وہ جو اٹارنی جنرل ہیں وہ بتا رہے تھے کہ میٹنگ ابھی چل رہی ہے، میرا کیونکہ میں سب کمیٹی کا ممبر تھا، ڈرافٹ کی اونرشپ ہے ہماری، میں تو وہی ڈرافٹ کو سپورٹ کروں گا۔ اگر اس میں کوئی امینڈمنٹ ہے تو میں نے مشروط کر دی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اگر ایگری کر جاتے ہیں تو میری بھی رائے ان کے ساتھ مشروط ہے۔
تو اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں, اجلاس ابھی چل رہا ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے رولز جو ہیں اس میں تھوڑی بہت رد و بدل کے بعد یہ اپروو ہو جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کچھ 2-3 دن قبل کلیریفیکیشن آتی ہے ایکسٹینشن سے متعلق چیف جسٹس قاضی فیصل کے سیکرٹری کی طرف سے. آج جسٹس منیب اختر کا جو یہ استفسار تھا کہ ہمیں اسٹیٹس بتایا جائے, کیا اس وجہ سے تاکہ پتہ چل سکے کہ وفاقی حکومت ایکسٹینشن کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ نہیں, وہ اصل میں یہ تھا کہ ایکسٹینشن کا تو ایشو نہیں تھا, ان کا یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آپ نے ججز کی اپائنٹمنٹ کا پروسیجر چینج کرنا ہے, آپ نے بتایا میٹنگ مئی میں تبدیل چینج ہوئی, تو کم از کم ہمیں بتائیں وہ کیا ہے, اس پہ کیا کر رہے ہیں, حکومت کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. ہم نے اب آج اگر رول امینڈ ہوتے ہیں, کل پھر امینڈمنٹ ہوتی ہے, تو یہ ساری ایکسرسائز بے سود ہو جائے گی. تو یہ ایک معاملہ تھا جس کی وجہ سے یہ بات آئی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پروونشل ہائی کورٹ کی ججز کی اپائنٹمنٹ, جوڈیشل کمیشن میں جو رولز ہیں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے لیے اگر 3 نام انیشیٹ کیے جائیں گے, ہائی کورٹ کے لیے ایک کمیٹی بنے گی, چیف جسٹس سینئر پونی جج یعنی چیف جسٹس ہائی کورٹ اور بار کا ممبر وہ نام سجیسٹ کریں گے, وہ نام جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کو بھیجیں گے, اور جوڈیشل کمیشن بھی بتایا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے ممبران کو بھی اختیار ہے کہ وہ بھی اپنے نام ان کو انیشیٹ کر سکتے ہیں. اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس اگر چیف جسٹس نہیں بلاتا تو اس کا بھی بتایا گیا کہ 2/3 سے ریکوزیشن کر کے اجلاس بلایا جا سکتا ہے. رولز اچھے ہیں, تبدیلی اور چیف جسٹس کا اختیار ریگولیٹ کیا گیا ہے ہر لحاظ سے, تو میرے خیال میں اچھی بات ہے یہ شروعات. لیکن ٹائمنگ پہ بات ہو سکتی ہے, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 25 اکتوبر اگر حکومت اتنا ویٹ کر لیا ہے تو اس 25 اکتوبر تک بھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ویٹ کر لیتے, کیا پتہ امینڈمنٹ ہو جاتی تو اس کے بعد ہو جاتا, اگر امینڈمنٹ نہ ہوتی تو پھر بھی جو ہے وہ ریگولیٹ ہوتے. تو یہ تو چیف جسٹس قاضی فیصل کا کریڈٹ نہیں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کریڈٹ دیکھیں ان کا ہوتا کہ اگر جنوری میں ڈرافٹ آیا ہے, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, یعنی اتنے عرصے بعد وہ میٹنگ بلا رہے ہیں, کریڈٹ تو ٹھیک ہے, ان کے دور میں وہ بار بھی خوش ہے, لیکن جو اصل اس کے آتھر ہیں وہ تو جیسے منصور علی شاہ ہیں جنہوں نے 3 میٹنگ کی میراتھن, اور ان کے میں بڑا انہوں نے ڈیلیبریشن کے بعد یہ رولز جو ہے جن کا ڈرافٹ جو ہے وہ شیئر کیا. بہت شکریہ استاد ملک صاحب. تو ناظرین, آج جسٹس منیب اختر کا استفسار تھا اٹارنی جنرل سے کہ بتایا جائے کہ جو گزشتہ اجلاس ہے اس میں وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے جو بیان دیا تھا ترمیم کے حوالے سے, اس کا کیا اسٹیٹس ہے. تو آج وفاقی وزیر قانون جو ہے وہ اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کی, اور اٹارنی جنرل نے بھی کوشچن ریز کیا ہے کہ اجلاس یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ ترمیم کی جا سکتی ہے یا نہیں. تو فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.